اور یاد ہمارے آقا کو کرنا جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے اللہ رب العزت نے اس کی سیلیبریشن سے یہ بتایا کہ قیامت تک نبی کے امتی ہو مت خیال کرنا کہ ہم حضور کی نگاہوں سے بچے ہوئے اور ہمارا حضور کو پتہ نہیں. یہ سوچنا بھی نہ کہ ہمارے بارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، بلکہ یہ وہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پاک سب سے اینڈ میں ہوئی ہے. یہ ختم نبوت کا تاج پہن کے تشریف لانا تھا، وہ مجبوری تھی آخر میں آنا، لیکن اس محبوب کی نگاہوں سے تو بنی اسرائیل بھی بچے ہوئے تھے. تو جو بنی اسرائیل کے حوال جانتے ہیں وہ اپنی امت کے حوال کیوں کیا؟ وہ جانتے ہیں کہ کون اس وقت بیٹھ کر میرا نام سن کے خوش ہو رہا ہے، میرا درود و سلام سن کے خوش ہو رہا ہے، میرا تذکرہ سن کے خوش ہو رہا ہے. کون کون میرے دین کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کون دین میں فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے. دین کے بارے ایک لفظ سوچنا بھی قرآن فکر ہے اور قرآن مجید کے مطابق. تو وہ یاد کیا کروایا؟ لا تعبدون الا اللہ. بنی اسرائیل سے وعدہ جو دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. عبادت کا حقدار کون ہے؟ صرف اللہ. کون بولیے؟ صرف اللہ. اب لا تعبدون الا اللہ جب اللہ کی عبادت کا تذکرہ آ جائے تو فوری انسان کی پہلے توجہ نماز کی طرف جائے. بولے ایسے ہی جب عبادت کی بات آئے تو پہلا تصور کی طرف جاتا ہے نماز کی طرف، نوافل بندگی کی طرف. حالانکہ ایسا نہیں ہے. عبادت ایک مطلق لفظ ہے، عبادت ایک مطلق لفظ ہے. ہر وہ عمل جو ہمارے آقا کی سنت ہو، حضور کی سیرت ہو، وہی عبادت ہے. وہی بولو. آپ پانی پیتے ہیں، پانی آپ کے پیٹ کی ضرورت ہے، پانی آپ کی پیاس کی ضرورت ہے، وہ آپ نے پینا ہی پینا. لیکن اس کو اگر پانی کو ویسے پی لیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، اور پانی کو نبی کی سنت کے مطابق پی لیں گے تو عبادت ہو جائے گا. وہی عمل بولیے عبادت ہو جائے گا. کھانا آپ نے کھانا ہے، آپ کے پیٹ کی ضرورت ہے، بدن آپ نے بھرنا ہے، آپ کی بھوک کی طلب ہے. لیکن اگر آپ نے کھانا ویسے کھا لیا تو بھوک تو مٹ گئی لیکن عبادت نہیں ملی. اور اگر اسی کھانے کو بسم اللہ شریف سے شروع کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کریں، جس طرح سرکار کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چبا کے، اور دھیان یہ رکھیں کہ حضور ایسے کھاتے تھے، بس حضور ایسے کھاتے تھے، اس دھیان میں اس عمل کو عبادت کرا دیا، اس خیال میں اس کھانے کو بولو. اب کھانا آپ کھا رہے ہیں، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. پیٹ آپ کا بھر رہا ہے اور بولو عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. اسی طرح آپ چلتے ہیں، چلنے میں اگر آپ سنت طریقہ اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جب داخل ہونا ہے تو کون سا قدم نکلنا ہے، جب نکلنا ہے تو کون سا قدم نکلنا ہے، جب داخل ہونا ہے تو کیا پڑھنا ہے، جب نکلنا ہے تو کیا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. قدم اٹھانا ہے تو کیسے اٹھانا ہے، چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. اگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطالعہ کے مطابق ہو اور چلتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھنی ہے کہ حضور شرمیلے انداز سے چلتے تھے اور نگاہیں مبارک نیچے جما کے رکھتے تھے. اگر آپ کی چال ڈھال حضور کی چال ڈھال کے مطابق ہو گئی تو بس چلنا تو آپ نے ہے ہی، منزل پہ جانا ہی جانا ہے، دکان پہ جانا ہی جانا ہے. بس وہ دکان پہ جانا بھی آپ کا عبادت ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا قدم اٹھانا عبادت بن گیا. نگاہ آپ نے آقا کی سنت کے مطابق اٹھا لی کہ آقا یوں اٹھاتے تھے، آپ نے کوئی ادا آقا کی ادا کے مطابق اپنا لی. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے سے گزرے. اب کھجور کا تنا ہے، بہت اونچی ٹہنیاں ہیں، گھوڑے پر سوار تھے، نیچے سے گزرے تو ٹہنیاں ٹکرانے کا سر کے ساتھ خطرہ
نہیں تھا، وہ بہت اونچی تھی، تو پھر بھی گردن جھکا کے گزر گئے، گھوڑے پر جا رہے تھے گردن جھکا کے گزر گئے۔ صحابہ کرام مسلمان والے مجمعین دیکھ رہے تھے، انہوں نے روک لیا، مولا کائنات ٹہنیاں نیچے تھی کوئی نہیں، کوئی رکاوٹ تھی کوئی نہیں، تو آپ گردن جھکا کے کیوں گزرے؟ گھوڑے پر سوار تھے، آپ فرماتے ہیں پتہ تو مجھے بھی کوئی نہیں، اور ٹہنیوں کے خطرے کی وجہ سے نہیں، بس اتنا پتا تھا کہ ایک دن حضور ایسے اس درخت کے نیچے سے آقا ایسے گزرے تھے، میں تو حضور کی ادا نہیں کرتا، تو وہ ادا عبادت بن جاتی ہے۔ اگر عمل کو حضور کے عمل اور آقا کی سنت کے مطابق ڈالیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بولو، آپ نے دیکھا کہ عبادت فقط اسپیسیفک قیام، رکوع، سجدہ، خاص ایک حالت میں نماز کی ادائیگی کا نام بولو، آپ کا ہر عمل نماز ہو سکتا ہے، آج کی ساری زندگی نماز بن سکتی ہے، آپ کا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے اگر آپ ہر عمل میں آقا کی سنت۔ کوئی عمل ایسا ہے کہ جس میں ہمیں حضور کی سنت نہ ملتی ہے؟ کوئی ہے کوئی زندگی میں؟ آپ نے رفع حاجت کے نہیں کرنا، یہ بٹوانی کی کرنا، آپ نے خفیہ معاملات کرنا ہے، کپڑے لباس پہننا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا پہننا ہے؟ ٹھیک، لباس کو کس انداز سے پہننا ہے؟ لباس پہننا ہے تو ذرا جھاڑ کے پہننا ہے، جوتا پہننا ہے تو تھوڑا جھاڑ کے پہننا ہے۔ پرانے دور کے لوگ پتہ جوتے جھاڑتے تھے، آپ سوچتے ہوں گے شاید گندگی لگی ہے اس لیے جھاڑتے ہیں، نہیں، وہ حضور کی سنت ہوں گے کوئی اس کے اندر کوئی کرلی، کوئی چوہا، کچھ ہے، کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز داخل نہ ہو گئی، ہر عمل میں خیر۔ آپ نے دیکھا کوئی عمل آقا کی عادات، سیرت و سنت کے مطابق کرے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اب بتاؤ، عبادت کا کانسیپٹ تھوڑا وسیع ہوا ہو گیا، کلیریفائی ہو گیا، تو اب جتنے عمل آگے آئیں گے وہ سب عبادت ہے، وہ سب کیا ہے؟ بولو، عبادت ہے، عبادت ہے۔ اس لیے فرمایا وبالوالدین احسانا، عبادت میں پہلا عمل بتایا، فرمایا عبادت میں ٹاپ آف دی لسٹ، اور جو سب سے پہلے عبادت کرے اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پر عبادت بن کے پہنچے، وہ پہلا عمل والدین سے حسن سلوک۔ سبحان اللہ، والدین سے بولو حسن سلوک۔ اور ایمانداری سے بتا ہماری پرائرٹیز میں کیا ہم نے کبھی زندگی میں والدین کو پہلے رکھا؟ ایک تو ہے نا کہ جذباتی طور پر جب بات ہو گئی تو کہتے نہیں جی میں والدین کا بڑا سکا، لیکن عملاً پریکٹیکلی اگر اجتماع سے پوچھا جائے کہ کون ہے جو سب سے پہلے اٹھ کر آنکھ کھلتے ہی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میری نگاہ میرے ماں باپ کے چہرے، ہم ہی ہیں نا جن کی آنکھ کھلتی ہے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بیٹا کہاں سو رہا ہے، بڑا بیٹا کہاں سو رہا ہے، بیوی کہاں سو رہی ہے، ادھر پیسے رکھے تو ادھر گئے، پولیس ادھر پڑی ہے، میری چابیاں کہاں۔ تو اللہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا، عبادت تو سارے عمل بنے گے لیکن ان کے پہلے نمبر پر عبادت یہ ہے کہ والدین سے کیا کرو؟ اچھا، لفظ آیا ہے وبالوالدین احسانا، احسان نہ بتا رہا ہے تو ان کے ساتھ احسان کرو، کیا کرو؟ بولو۔ احسان کا لفظی معنی ہے بدلہ، ٹھیک ہے، احسان کا لفظی معنی کیا؟ بولو، بدلہ چکانا، ٹھیک ہے۔ اب روئے زمین پر کوئی ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کا بدلہ چکا دے؟ بولے۔ ایک صحابی کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید بدلہ چکایا جا سکتا ہے، انہیں اپنی ماں کو کندھے پر اٹھا کے کعبے کے 100 چکر لگائے، ماں جی خوش ہو، پتر خوش ہو، اور یہ کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا، کہا آج میں نے اپنی ماں کو خوش کیا ہے اور 100 پھیرے کعبے کے اندر لگائے، کیا میں نے بدلہ چکا دیا، حق ادا کر دیا؟ حضور مسکرائے، آقا نے فرمایا تو نے تو بھی ایک رات کا بدلہ کیا بولیے؟ ایک رات، ایسی سینکڑوں راتیں تو نے اس ماں کے پاس گزاری اور اس ماں نے تیرا پیشاب صاف کیا، سب کو بدبو آئی تھی، تیرے پیشاب سے
سب کو بدبو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدبو ختم ہو گئی تھی، بدبو قائم تھی، آئی سب کو تھی، ایک ماں تھی جسے نہیں آئی، بدبو ختم نہیں ہوئی، پیشاب میں بدبو تھی لیکن ایک تیری ماں تھی جس نے ناک پہ ہاتھ رکھ کے صاف نہیں ہوئی، باقی جو گزرا ناک پہ کتا رکھ کے ناک پہ ہاتھ رکھا، جس نے دیکھا اس نے آنکھیں دور کر دی، ایک ماں تھی جو آنکھوں سے دیکھتی بھی تھی، ناک سے سنتی بھی تھی، لیکن پھر بھی تیری بدبو کو بدبو نہیں کہتی تھی، تو نے اس ایک رات جس میں اس نے وہ خود تیرے پیشاب پہ سو گئی تھی اور اسے نفرت نہیں ہوئی تھی اور تجھے گرم چھاتی پہ سلا لیا تھا تو میرے بیٹے کو ٹھنڈ لگ گئی، بس اس رات کا بدلہ تو نے کافی کے سو پھیرے لگا کر بھی نہیں کیا، بتائیں پھر اگلی رات کے 100 پھیرے الگ بنتے ہیں، پھر اگلی رات کے 100 پھیرے الگ بنتے ہیں، پھر 100 راتوں کے 100 پھیرے الگ بنتے ہیں، اور پھر بھی ایک رات کا بھی حق ادا نہ ہو، ایک رات کا بھی حق ادا نہ ہو، یہ رشتہ ہے والدین کا۔ تو اللہ فرماتا ہے بالوالدین احسانا، تو مولا جب ان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے تو پھر احسان کیسا؟ پھر لفظ احسان کو استعمال کیا، اور جہاں پر نے قرآن پاک میں والدین سے احسان کرو، اس میں سلوک کرو، اس میں سلوک کرو، بالوالدین احسان۔ کئی فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اس آیت کو نہیں سکتا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اگلی آیت ہے۔ اور جب یہ کر چکو تو پھر بالوالدین، والدین سے احسان کرو۔ اب 3 آیتیں دیکھیں، تینوں میں احسان کے ساتھ، کئی بہت صحیح الانسان ہے والدین حسنا، والدین سے حسنا کرو، یہ بھی احسان اور حسن سلوک سے، ان کے لفظ نام کے ساتھ احسان کو نفی کر دیا ہے، احسان کو مولا جب ان پر احسان ہو ہی نہیں سکتا تو احسان کا لفظ نفی کیوں کیا؟ یہ بات سمجھ والی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض، تو جب نماز پڑھیں گے تو نماز فرض پڑھنے سے، ادا کرنے سے، بولے کسی پر احسان ہوگا؟ بول دے، نماز پڑھ کے بندہ کہ میں نے بڑا احسان کیا، آپ یہ بڑا عجیب شخص ہے، یہ اپنا فرض ادا کیا، احسان کیسا؟ پتہ چلا کہ فرض کی ادائیگی سے احسان کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ کلیئر ہو گیا؟ روزہ ماہ رمضان کا رکھ کے کوئی کہے کہ میں بڑا احسان کیا، مانیں گے آپ؟ بول دے، نہیں مانیں گے، کیونکہ اپنا فرض رکھا ہے، اپنا فرض ادا کیا ہے، احسان کیسا؟ صاحب استطاعت ہے، اللہ نے حج کی توفیق دی، حج کر کے واپس آیا اور ساری دنیا کو بتاتا پھر میں نے کہا کہ احسان کیا، میں نے اللہ پہ احسان کیا، میں نے لوگوں کو احسان کیا، بتا دے تو حج کر گیا، تو وہ تو مانے گا؟ بولے نہیں مانے گا۔ اچھا، اپنے مال میں سے صاحب نصاب ہو گیا، زکوٰۃ دے دی، تو جب زکوٰۃ فرض تھی تو فرض ادا کر دی، تو بولیے احسان کیا؟ کوئی بندہ بھی فرض ادا کرے تو فرض کی ادائیگی سے احسان نہیں ہوتا۔ والدین سے حسن سلوک کرنا کیا ہے؟ نفلی عمل ہے یا فرض ہے؟ بولو، فرض ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنا بھی کیا ہے؟ بولو، فرض ہے، اور بلکہ فرائض میں پہلا فرض ہے، حقوق کی ادائیگی میں بولو پہلا فرض ہے، اللہ نے ترتیب ہی یہاں سے دی، وبالوالدین، جہاں بھی اپنی عبادت کے لفظ کے بعد فوری وبالوالدین احسان، وبالوالدین، 3 آیتیں میں آپ کے سامنے، ان سے حسن سلوک کرو۔ اب بتائیں، والدین سے حسن سلوک کرنا بھی نماز کی طرح بولو فرض ہے، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، روزے کی طرح فرض ہے، حج کی طرح فرض ہے، تو
آپ نے خود ابھی بتایا کہ جب فرض ادا کریں تو احسان